ایک بزرگ تھے، ان کا نام خواجہ بااختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ خواجہ بااختیار کاکی نے جب ماں کی پیٹ سے جنم دیا تو جنم دینے کے بعد ان کی ماں نے جب وہ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جب وہ مدرسے جانے کے قابل بنے تو ماں نے سوچا کہ بچے کو دین کی تربیت دوں۔ کس کی تربیت؟ دین کی تربیت۔ اس کو میں چاہتی ہوں، میرے دل کی خواہش ہے کہ اس کو اللہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا ہے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے یا غیر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کو میں توحید سکھاؤں گی، اس کو میں شرک سے روکوں گی، اس کو میں کسی کے سامنے جھکنے سے روک کر اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دوں گی۔ تو ان کے ذہن میں ایک بہت اچھی تربیت آئی۔ بچہ جب درسگاہ بننے کے قابل ہو گیا، انہوں نے اپنے بچے کو درسگاہ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ درسگاہ، یعنی مدرسے بھیجا۔ مدرسے بھیجنے کے بعد جب بچہ مدرسے سے واپس آیا، واپس آنے کے بعد ان کو سب سے پہلے کہا گیا، بیٹا سب سے پہلے آپ وضو کرو۔ کیا کرو؟ وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے رزق مانگو۔ تو اس وقت بچے کو پتہ نہیں تھا اللہ کیا ہوتا ہے، اس وقت بچے کو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب آپ اللہ سے رزق مانگو گے، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جس اللہ نے ہمارے ماں باپ کو رزق دیا، جو اللہ پورے عالم کو رزق دیتا ہے، جو اللہ پورے عالم کو پانی دیتا ہے، جو اللہ پوری انسانیت کو ہوا کا انتظام ان کے لیے کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، تم بھی اسی اللہ سے مانگ کے اپنا رزق کھایا کرو۔ تو خواجہ صاحب کیا، جب وہ درسگاہ سے آتے، درسگاہ سے آنے کے بعد، مدرسے سے آنے کے بعد وہ کیا کرتے، جب گھر میں آتے تو ان کا معمول بن چکا تھا، جب وہ سکول کی کتابیں یا درسگاہ کی کتابیں نیچے رکھتے تو گھر میں تو پھر وضو کرتے۔ کیا کرتے؟ وضو۔ تو پھر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ 2 رکعت کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے، یا باری تعالیٰ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا پیارا اور کتنا اچھا اللہ ہے، تو کسی کو بھولتا نہیں ہے، تو ہر کسی کو رزق دیتا ہے، تو ہر کسی کو کھانے کے لیے سب کچھ دیتا ہے، ہر کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے جوان ہے، کوئی بھی ہو دنیا میں، اللہ سب کے لیے اپنے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ہم سب کو یقین ہے کہ ہم سب کو کھلانے والی ذات اللہ ہے، ہم سب کو پلانے والی ذات اللہ ہے، ہم سب کو مارنے والی ذات اللہ ہے، ہم سب کو جلانے والی ذات اللہ ہے، اور ہم سب کے ماں باپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تو جب بچے کا معمول بنا کہ ہر دن سکول سے آتا، درسگاہ سے آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد دعا کرتا، اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولتا، تو ماں نے سکھایا تھا کہ بیٹا جب تو اللہ سے مانگے، اس کے بعد فلاں کمرے کا دروازہ کھولنا، وہاں آپ کے لیے روٹی ہوگی، وہ کھا لینا، وہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو اسی وقت جب معمول بنتا گیا تو کچھ عرصہ گزرا، بچے کا ایمان بڑھنے لگا، ادھر سے بچہ آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، دعا کرتا، کھانے بیٹھ جاتا، اس کے دل میں خیالات آتے، اللہ کتنا سویٹ ہے، اللہ کتنا پیارا ہوگا، اللہ مجھے کتنا کھلاتا ہے، اللہ میری روزی روٹی کا انتظام کس طرح کرتا ہے، اللہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو مجھے یہاں سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہے۔ تو اسی طرح معمول بنتا گیا۔ ایک دن ان کے رشتہ داروں میں ایک فنکشن تھا، نکاح تھا یا کوئی اور فنکشن تھا، پتہ نہیں 100 قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ تو
ان کی ماں، ان کی والدہ جو ہے بچے کو تو سکول بھیجا، بچے کو مدرسے بھیج کر خود وہاں پر چلی گئی، اور وہ سوچ کے گئی کہ میں 1 یا 2 بجے واپس آ کے بچے کو کھانا رکھ کے چلی جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی اتنے ٹائم میں، تو میں ان کو بھی ناراض نہیں کروں گی، اور یہ بچے کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، پھر میں ٹائم سے واپس آ جاؤں گی۔ تو عام طور پر ہمارے والدین بھی جب کہیں فنکشن میں جاتے ہیں تو ان کو 1 بجے واپس آنا ہوتا ہے، وہ 4 بجے آتے نہیں آتے ہیں؟ یس سر۔ کسی کو 1 بجے آنا ہوتا ہے تو 2 بجے آتا ہے۔ یہ تو معمول ہے دنیا کا کہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے، لیٹ ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ ایسا بنا کہ ان کی والدہ جب ٹائم کے خلاف ہو گئی تو ان کو اچانک خیال آیا بچے کا کہ اللہ، میں نے بچے کو اتنا یقین بنایا تھا اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ پانی دینے والا ہے، اللہ ہر کسی کو کھلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور سب کے اوپر اللہ ہی کی نظر ہے۔ جتنا بچے کا ایمان بنا تھا آج وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس نے برقع ڈالا، برقع ڈال کے فنکشن سے نکل کر دوڑ لگانے لگی گھر کی طرف، دوڑتے دوڑتے راستے میں اللہ سے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ، میں نے اپنے بچے کا ایمان بنایا ہے، لہذا تیری مہربانی کہ میرے بچے کا یقین ضائع، میرے بچے کا ایمان ضائع نہیں کرنا۔ تو خواجہ صاحب کی ماں جب گھر پہنچی تو گھر میں کیا دیکھتی ہے؟ بچہ سویا ہوا ہے، بچہ اسکول سے آیا ہے سویا ہوا ہے، اور سویا ہوا ہے بیچارہ، تو ماں نے اس کو جگایا نہیں، ماں نے پہلے روٹی پکائی، کیا پکائی؟ روٹی پکائی، پھر اس کمرے میں رکھی جس کمرے میں ہر روز یہ خواجہ صاحب روٹی نکال کر کھایا کرتے تھے، تو اس کمرے میں جب رکھی تو پھر بچے کو جگانے کے لیے گئی، بیٹا اٹھو، آپ کب آئے؟ آپ آ بھی گئے اسکول سے، آپ سوئے کیوں ہو؟ آپ نے آج کھانا بھی کھایا نہیں ہوگا۔ تو بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ممی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ وہ اللہ کی قدرت، ماں نے کھانا رکھا ہی نہیں ہے تو کھایا کہاں سے؟ کہنے لگا نہیں ممی، میں اسکول سے آیا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں دل میں سوچ رہا تھا یا اللہ آج امی بھی گھر میں نہیں ہے، بڑی بھوک لگی ہے، یا اللہ کھانا کھلا دے۔ پھر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں پر مجھے 1 روٹی ملی، میں نے وہ کھائی، مگر امی بتاؤں ایک بات کیا ہے، آج تک روٹی کھانے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج اس روٹی کو کھانے میں آیا۔ بتاؤ وہ روٹی کس نے رکھی ہوگی؟ اللہ نے۔ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ کون کھلانے والا ہے؟ اللہ۔ تمہارے ماں باپ کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں ماں نہیں کھلاتی ہے، تمہیں پاپا نہیں کھلاتے، تمہیں اللہ کھلاتے۔ کون کھلاتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، اگر نہیں کیا ہوتا تو ہماری اس میں کوئی زبردستی چلتی نہیں۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو اللہ کی شان کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھائے؟ نو سر۔ کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے پانی قسمت میں نہیں رکھا ہو پھر بھی پی لے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے اللہ نے جتنا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس لیے اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی ذات پر یقین نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔